اس دور میں ایک اور بات بھی آپ ضمناً عرض کر دوں، مدارس میں بچوں پر نیٹ استعمال کرنے اور موبائل رکھنے پر بڑی احتیاط لاگو ہونی چاہیے، اور ماں باپ کبھی پیچھے جا کے سفارش نہ کریں کہ ہمارے بچے نے یہ کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ استادوں کی مرضی کے خلاف اگر آپ کا بچہ کوئی اس قسم کا سسٹم اپنے پاس رکھتا ہے تو آپ اپنے بچے کو خود خراب کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک میں نے داخلہ فارم کے حوالے سے بات کی تھی۔ فارم پہ لکھے نہ لکھے، نیت میں تو ہو نا کہ میں نے علم حاصل کس نیت سے کرنا ہے۔ اب علم حاصل کرنے کے علاوہ اور بہت باتیں ہیں۔ عام مسلمان، تیری میری زندگی بھی، جو ہم طالب علم نہیں ہیں، ہماری زندگی میں بھی نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں بھی نہیں دیکھتا، تمہاری دولت بھی نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اب شکل اور مال نہیں چاہیے، دل اور اعمال یہ چاہیے۔ شکل کے مقابلے پہ دل اور مال کے مقابلے پہ اعمال۔ دال دل کالے کنو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہو۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں صرف اور صرف نورانی چہرے نہ دیکھتے رہا کرو، گورے رنگ کا معنی نورانی چہرہ نہیں ہوتا۔ علم و فقر والے لوگوں کے چہرے بظاہر کالے بھی ہوں تو ان کے اندر ایک خاص قسم کا نور جھلکتا ہے، جو سحر گاہی کے سجدوں کا نور ہوتا ہے، اس کی اپنی سرخی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ قیامت کے دن بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے علامہ صاحب کہلانے کے لیے سیکھا اور سکھایا، تمہاری نیت تمہیں مل چکی، تم نے چاہا کہ مجھے حضرت کہا جائے، علامہ کہا جائے، کہا گیا، بات ختم۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے کانوں سے پکڑو، ناک کے بل گھسیٹو، جہنم میں پھینکو۔ مسلم شریف میں دوسرا بندہ بلایا جائے گا، تم نے کیا کیا؟ مالک میں نے آپ کی راہ میں خیرات کی۔ اللہ فرمائے گا تم نے سخی کہلانے کے لیے ایسا کیا، جہنم میں ڈال دو۔ تیسرے کو بلایا جائے گا، تم نے کیا کیا؟ میں آپ کی راہ میں جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ فرمایا جائے گا تم نے بہادر کہلانے کے لیے سب کچھ کیا۔ نیتوں کو تو وہ جانتا ہے نا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ اب یہاں ذرا غور کرو، یہ تینوں کام بظاہر بڑے اچھے ہیں کہ نہیں؟ علم پڑھانا اچھا کام ہے، سخاوت کرنا اچھا کام ہے، جہاد کرنا اچھا کام ہے، اچھے کام، لیکن نیت خراب، نیت خراب تو کم خراب۔ بخاری شریف ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جو گناہگار تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری راکھ سمندروں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں پھینک دینا، تاکہ میں اللہ کے ہتھے نہ لگ جاؤں، کیونکہ مجھے اس نے چھوڑنا کوئی نہیں، میں بڑا بدکار ہوں۔ گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ اب اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ نے کن فرمایا تو اکٹھا ہو گیا، سامنے آ گیا، ہاں بھائی یہ تم نے کیا حرکت کی؟ باری تعالیٰ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ مجھے پھر بھی اکٹھا کر دیں گے، میں تو جاہل آدمی ہوں، لیکن جو کچھ میں نے کیا ہے میں نے آپ سے ڈرتے ہوئے کیا۔ اللہ فرمائے گا کہ جا، چونکہ تو مجھ سے ڈر گیا تھا میں نے تجھے معاف کیا۔
اب دونوں حدیثیں آپ نے سن لی. کام بڑے اچھے ہیں لیکن نیت خراب ہے، جہنم. کام بڑا برا ہے لیکن نیت اچھی ہے، جنت. یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ صوفیانہ پہلو. مسند احمد میں حدیث ہے اور بھی متعدد کتابوں میں اہم حوالہ یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک انسان کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے چیونٹی چلتی، آہستہ آہستہ، پتہ نہیں چلنے دیتا. یہ کون سا شرک ہے؟ ایک شرک ہوتا ہے بت پرستوں والا، کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا مان لیا، وہ تو شرک جلی ہے. یہ جو شرک فرمایا نا کہ چیونٹی کی رفتار سے اندروں اندر چلتا ہے، یہ چیونٹی کی رفتار کا لفظ بتا رہا ہے یہ شرک جلی نہیں، یہ شرک خفی ہے. یہ پوشیدہ، اس کی بنا پر کافر نہیں کہا جا سکتا، یا بت پرست نہیں کہا جا سکتا. یہ چنگے بھلے نیک آدمی سے بھی ہو جاتا ہے. اور صوفیاء اس شرک سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. وہ شرک کیا ہے؟ وہ شرک ریاکاری ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. یہ کون سا شرک ہے؟ یہ بت پرستی والا شرک نہیں ہے، یہ طریقت کا شرک ہے، روحانی شرک ہے. اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا لیکن اخلاص ختم ہو جاتا ہے. اس شرک کا الٹ اخلاص ہے. اور انما الاعمال بالنیات کا معنی یہاں پر کیا بنے گا؟ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے. اور وہ جو فرمایا کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اس کے اگلے الفاظ یہ ہیں من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. یہ مسند احمد میں حدیث ہے. یہ جو آخری حدیث میں نے آپ کو سنائی، یہ مسلمانوں کے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے بہت بڑی رہنما حدیث ہے. اللہ کریم تعالی میں ارشاد فرماتا ہے اسی اخلاص کو نشاندہی کرتے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. کسی بندے کو دکھانا، کسی دوسرے بندے کو خوش کرنا، دنیا کو حاصل کرنا، پیسہ کمانا، یہ ہماری نیت اور غرض نہیں ہونی چاہیے. یہ پیسہ، یہ عزت، یہ آبرو، دنیا کی ٹور وغیرہ، یہ سب اللہ کے حوالے کر. تو اللہ کے سامنے حاضر ہو جا، اور من کان للہ قال اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک دفعہ کہنے لگے اللہ. حضرت رابعہ بصریہ نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ نے شرک کیا. بھائی اللہ کا نام لینا کہاں سے شرک ہے؟ فرمایا آپ نے اونچا نام لیا ہے، لوگوں کو سناتے ہو. ہانڈی اندر پکاؤ، سینہ اندروں اندر ساڑو. یار کی یاریاں لوگوں کو نہیں سنائی جاتی، تعلق اور محبت اپنے من میں رکھا جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی، وہ بھی جنید بغدادی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا رابعہ آپ ابھی اونچے اور نیچے کے چکر میں ہو، میں نے اونچا ذکر کر کے بھی دیکھ لیا ہے
آہستہ ذکر کر کے بھی دیکھ لیا ہے. مجھے اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ میں اونچا ذکر کروں تو کوئی پرواہ نہیں، آہستہ ذکر کروں تو کوئی پرواہ. میرا اخلاص متاثر ہی نہیں ہوتا. سنو، یہاں سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے. کبھی صوفیاء کے اعمال پہ اعتراض نہ کرنا. وہ پتہ نہیں کس مقام پہ ہے. ہماری اینک چھوٹی ہوتی ہے، ہمارا کیمرہ خراب ہوتا ہے. بس ظاہر تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد درست تھا، لیکن جنید بغدادی بھی جنید بغدادی تھے. ان کا مقام ان سے بھی اونچ پر تھا. انہوں نے فرمایا میرے لیے اونچا اور آہستہ برابر. صوفی پر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے لیے سر عام عبادت کرنا یا گھر کے کسی کونے میں عبادت کرنا، اونچا ذکر کرنا یا آہستہ ذکر کرنا، وہ اس کے لیے برابر ہوتا ہے. وہ اس وقت صرف اور صرف کیا کرتا ہے؟ تصوف کی انتہا ہماری ناقص سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ ظاہر اور باطن برابر ہو جائیں. بس اینڈ آ گیا. یہاں اللہ استقامت دے. بس یہ چکر ہی ختم کہ کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا وہ بندہ جس نے تنہائی میں نماز پڑھی تو اچھی طرح پڑھی، جس نے سر عام نماز پڑھی تو اچھی طرح پڑھی. اللہ فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہے جیسا بندہ ہونے کا حق ہے. مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے ظاہر اور باطن برابر ہو چکے. یہ اندر باہر کے چکروں سے آزاد ہو چکا ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح. میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے استاد تھے حضرت مولانا سائیں علی بخش صاحب چانڈیو رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے ولی تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کس مقام کے ولی تھے تو آپ کہو گے پتہ نہیں اپنے استاد ہے تو ایسے ہی مبالغہ کر رہا ہے. ابدال ان کے شاگرد تھے. یہ شاگرد یوں نہیں کہ ابدال ہے تو ادھر پڑھنے آ گیا ہے، نہیں، انہوں نے ابدال بنایا تھا اس رتبے کے. اچھا، یہ بھی میں بات سچ بتانے یہ لگاؤں. ان کے پاس ایک ابدال بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی حاضر تھا، ہم 4 ساتھی اور تھے. ہمارے ایک ساتھی، ان کا اسم گرامی ہے محمد امین جاوید، ابھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. یہ وہاں کے رہنے والے ہیں. تو ہم تو اتنی جرت نہیں کرتے تھے. تو امین جاوید صاحب نے ہمارے استاد جی سے پوچھا کہ حضور یہ جو سامنے ابدال بیٹھے ہیں ان کو آپ نے ابدال بنایا؟ تو وہ 1-2 سیکنڈ کے لیے چپ ہو گئے. چپ کیوں ہو گئے؟ ہمیں صاف سمجھ آ رہی تھی کہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا کہوں. کہہ دوں کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا، کہہ دوں کہ ہاں تکبر ہوگا. سوال میں نے نہیں کیا، اس نے کیا، میرا قصور کوئی نہیں. فرمائیے کیا جواب دوں؟ 1-2 سیکنڈ رکنے کے بعد فرمایا ہاں. بس اس سے یہ جملہ مکمل ہو گیا. اب آگے کرنے لگے ہاں مگر میں دعویٰ نہیں کرتا. یہ 7 لفظ ہیں. یہ مگر میں دعویٰ نہیں کرتا کہ کیا مطلب؟ ہم جیسا کو ہوتا تو کہتا جی چلو اب پہلے تو ہم نے کو پتہ نہیں بات ہی سجے کبھی کرنے کی کوشش کرنی تھی، ادھر کنٹیکٹ ہی نہ کرتے. اور جب کہہ دیا تھا ہاں تو ہم جیسا نالائق ہوتا تو کیا کہتا؟ جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن استغفر اللہ، میں کون ہوتا ہوں، یہ سب اللہ کا کرم ہے، یہ حضور کی مہربانی ہے، اس کی اپنی اہلیت تھی. یہ اس قسم کے پلیتھڑ لگانے تھے نا ہم نے. نہیں، انہوں نے کہا مگر میں دعویٰ نہیں کرتا. عزت گرامی، ہم لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ تھے، ہمیں پتہ تھا یہ کہاں سے بول رہا ہے. مگر میں دعویٰ نہیں کرتا یہ لفظ اس لیے بولا، یہ نہیں فرمایا کہ سب اللہ کا کرم، اس لیے کہ اللہ کا کرم کہنے کے اندر بھی ان کو ریاکاری نظر آتی. تو میں بس میں دعویٰ نہیں کرتا. دعویٰ صوفی کے لیے
مصیبت ہے. زیرہ گرامی دعویٰ اور وعدہ دونوں کے حروف تہجی ایک جیسے ہیں. وعدہ بھی آپ غور کر لیں، وعدہ کے اندر بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وعدہ دراصل دعویٰ ہی ہوتا ہے کہ میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ دوں گا، تو یہ تو دعویٰ ہو گیا. لفظ وعدہ ہے لیکن اصل میں اس کے اندر دعویٰ. صوفی کبھی دعویٰ نہیں. میں حضور کی زیارت کرا دوں گا، میں یہ اس قسم کے لاپتے رہتے ہیں نا، میں علی المرتضیٰ کی زیارت کرا دوں گا، یہ سب کی سب باتیں ہوائی باتیں ہوتی ہیں. صوفی کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کرتا. یہ بات کرنا ہی اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس بندے کے پلے ککھ نہیں. آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس حدیث کو اپنی کتاب کی ابتدا میں بیان کرنے کا سبب جو علماء نے بیان کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ امام بخاری اپنی نیت درست کرتے ہیں، اپنی کتاب پڑھنے والوں کی نیت کو درست کرنا چاہتے ہیں. اور ایک باریک بات شارحین نے لکھی ہے کہ یہ جو الفاظ ہے نا کہ جس نے اللہ کی طرف ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ کی طرف ہوئی، اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت. تو چونکہ باب ہے وحی کی ابتدا کا باب، تو اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف ہجرت کرنا ہوتا تھا. تو اس حدیث کا اس حدیث اگلی آنے والے حدیث اور باب کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ حضور نے خود ہجرت کر کے دکھائی. وہ بھی ہجرت تھی غار حرا میں، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت الگ ہجرت. اور اس حدیث کا شان ورود یہ ہے کہ ایک آدمی جن کا نام محدثین میں سے کسی ایک نے بھی بیان نہیں کیا، وہ کون تھے کوئی پتہ نہیں. بات اتنی حضور تک پہنچی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فلاں آدمی نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی ہے ایک عورت کی خاطر. تو ان کا نام بھی پڑ گیا تھا مہاجر ام قیس، اس عورت کا نام تھا ام قیس، تو ان کا نام پڑ گیا مہاجر ام قیس. ام قیس کا مہاجر، یعنی اللہ کا مہاجر نہیں، اللہ کے رسول کا نہیں، بلکہ ام قیس کا مہاجر. یہ اس حدیث کا شان ورود ہے جس پس منظر میں آقا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. تو باب کا نام تھا بدء الوحی، اور نیت والی حدیث کو بیان فرما دیا. اور اس حدیث کا اگلی حدیث کا تعلق بھی امام بخاری نے شو کیا ہوا ہے اور تعلق کو قائم رکھتے ہوئے حدیث ارشاد فرمائی ہے. اپنے نیت اور ہماری نیت کے اوپر آپ نے نظر رکھی ہے. اور یہ حدیث پورے کے پورے دین کا تیسرا حصہ ہے. کتنا حصہ؟ تیسرا. کیوں؟ دین کے 3 اہم حصے ہیں: عقائد، عبادات، اخلاق. یعنی عقائد، عبادات، نیت. عقائد، عبادات، تصوف. یہ حدیث تصوف ہے. دین کے 3 حصے ہیں: عقائد جو توحید، رسالت اور فرشتے، کتابیں اور آخرت اور قیامت، تقدیر وغیرہ. اور دوسرا حصہ ہے عبادات یعنی احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور تیسرا حصہ ہے اپنی نیت کو درست کرنا. یہ حدیث دین کے 1/3 حصے میں سے تیسرا حصہ ہے. اور تیسرا حصہ بھی وہ جس حصے کے اوپر باقی 2 حصوں کا بھی دار و مدار ہے. اگر نیت صحیح نہیں تو عقیدہ مان لینا نیت کی اصلاح کے بغیر منافقت ہے. اگر نیت صحیح نہیں تو نماز روزہ کرنا نیت کی اصلاح کے بغیر ریاکاری ہے. اور اگر نیت صحیح ہے تو دین کا یہ تیسرا حصہ بھی قائم ہے اور باقی 2 حصے بھی اس کی وجہ سے سلامت ہیں. تو اس حدیث کو ہر لحاظ سے بڑی اہمیت حاصل ہے. ایک بات جو لفظ وحی سے تعلق رکھتی ہے، بدء الوحی. وحی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک وحی لغوی ہے، ایک وحی نبوت. لغوی طور پر تو وحی کا معنی ہوتا ہے سینے میں کوئی بات ڈالنا، خیال ڈالنا،
کسی کے ذہن میں کوئی بات ڈالنا، یہ وہی تو مکھی کو بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اوحیٰ ربک الی النحل، تیرے رب نے مکھی، شہد کی مکھی کی طرف وہی فرمائی۔ یہ وہی اور ہے، ایک وہی ہوتی ہے وحی نبوت، یہ اصطلاح ہی وہی ہے، یہ ٹرمینالوجی ہے، اسلامی اصطلاح ہے۔ اس معنی میں وہی وحی نبوت، یا یوں کہہ لیں کہ جبریل کا آنا، اللہ کی طرف سے شرعی احکام کا آنا، اس وحی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہے۔ اور جس مذہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل پیغام لے کے آتے ہوں، وحی لے کے آتے ہوں، اللہ کی طرف سے احکام آتے ہوں، وہ مذہب ختم نبوت کا منکر ہے۔ جس مذہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو مامور من اللہ سمجھا جاتا ہو، کسی پر وحی کا آنا مانا جاتا ہو، کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معصوم مانا جاتا ہو، یہ ساری کی ساری باتیں ختم نبوت کے خلاف ہیں۔ اور یہ ایک سادہ سی بات بتا دوں آپ کو، اگر کوئی کہے کہ جی میں تو حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، حضور کے بعد نبی نہیں آ سکتا، لیکن وہ کہتا ہوں کہ حضور کے بعد نبی تو نہیں آ سکتا لیکن نبیوں سے افضل آ سکتے ہیں، بات قابل غور ہے کہ بولا ختم نبوت کے خلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ ختم نبوت کے ساتھ ہیرا پھیری ہے، سیدھا سیدھا ختم نبوت کے یہ لوگ منکر ہیں۔